درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز. کل اخلاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. آگے ارشاد ہوتا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو جلد ہی تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے تم میں کون مجنون تھا. شروع کی گفتگو میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن پاک کی آیت آپ نے سنی تھی کہ کچھ مشرکین نے منافقین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، یعنی پاگل کہا. تو اسی کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان فرمائی، شان والوں کا اخلاق کریمانہ بیان فرمائی. اتنے بڑے اخلاق پر فائز ہونے والا پاگل نہیں ہو سکتا جس کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہے، تو قلم والا ہے. پھر قیامت کے دن تم بھی جان لو گے، وہ بھی جان لیں گے. جب فتح و نصرت کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا تو تم بھی معلوم ہو جائے گا. اور اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی دیکھو گے کہ ذلت و رسوائی کیا ہوگا، گستاخوں کا انجام کیا ہوگا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب یہ خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بہتا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہتا اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. جھٹلانے والے، انکار کرنے والے، ان کی باتوں پہ دھیان اور توجہ نہ دینا اور آزردہ نہ ہونا، اداس نہ ہونا اور ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دینا. جھٹلانے والے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر سب واضح ہو چکا ہے تو آپ ان کی اس بات کو نہ مانیے بلکہ اپنے کام میں لگے رہیے، ثابت قدم رہیے. مشرکین اور منافقین یہ چاہتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کام کو برا نہ کہیں اور خاموشی اختیار کریں، ہم جو چاہیں وہ کرتے رہیں، یہ حق نہ بولیں اور ہماری برائی میں یہ شریک رہیں معاذ اللہ، تو ہم ان کے کاموں میں شریک ہو جائیں گے. جس طرح سے آج کل کے جھوٹے بھائی چارے بناتے ہیں لوگ، یہ جھوٹے بھائی چارے مذہب کو چھوڑ کر کوئی بھائی چارہ نہیں، اپنے مذہب کی پابندی کے لیے مذہب کو چھوڑ کر بھائی چارہ نہیں ہوتا ہے. اپنے مذہب کے اصول اور قاعدے قانون کو اپنانا پڑے گا. بہت سے لوگ بد عقیدہ بد مذہبوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، اس کی مذمت کی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ برائیوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اس کو مداحنت کہتے ہیں کہ برائی ہو رہی ہے، گناہ کے کام لوگ کر رہے ہیں اور پھر لوگ جو ہیں خاموش ہیں کہ ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں کیا مطلب. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان برائی کو مٹاتا ہے، برے کام کو برا کہتا ہے، برا سمجھتا ہے. اور قرآن کریم یہ صفت منافقوں کو بیان کر رہا ہے کہ جو برائی کو دیکھ کر کے اور تجاہل عارفانہ کے تحت جانتے بھی ہیں سب کچھ ہے، یہ برا کر رہے ہیں، برا ہے، غلط ہے، پھر بھی کرتے ہیں، تو یہ منافقوں کی صفت ہے. قرآن کریم میں بار بار اس صفت کو منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے بیان کیا ہے کہ وہ برائیوں پر خاموشی اختیار کرنے کو پسند کرتے تھے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اختیار کریں.
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تو انہوں نے یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، یعنی ان کی برائیوں کو پکڑو مت، ان کی برائیوں کو بتاؤ۔ مداہنت یہ ہے کہ اپنی دنیا کی خاطر دین کے احکام میں خلاف شرع نرمی برتنا، جیسے کوئی لالچ کی وجہ سے کسی کے مرتبے کی رعایت کرتے ہوئے، اس کی مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے اسے برائی سے منع نہ کرنا، یا منع کرنے پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں اس کی برائی کو دل میں برا نہ جاننا، تو یہ منافقوں کا کام۔ اور مدارات یہ ہے کہ دین یا دنیا کی بہتری کے لیے کسی کے ساتھ لوٹنے معاملات سر انجام دینا، جیسے کسی فاسد گناہگار شخص کے گناہ کو دل میں برا جانتے ہوئے اس کے شر سے بچنے کے لیے، یا اس نیت سے کہ اس کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو کرنا، خوش روی سے پیش آنا کہ اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر گناہوں سے باز آ جائے گا، یہ طریقہ جائز ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے دین کے معاملے میں پختہ ہونا چاہیے، دین کے معاملات میں کسی طرح کی نرمی اور رعایت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گناہ کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں اور ایسے ایسے ظالموں سے دوستی ارانے ہیں کہ ان کا ایمان وہ لوٹ لیں، ایسے ایسے لٹیروں سے جو ایمان لوٹنے والے ہیں ان سے دوستیاں ہوتی، اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بات ماننے سے منع کیا، اور اس ممانعت میں تمام کفار داخل ہیں۔ اب یہاں کفر کے علاوہ مزید علوم بیان کر کے دوبارہ منع کیا جا رہا ہے۔ جس مشرک میں یہ عیب ہو کہ اس کی بات بطور خاص نہ مانی جائے، یہاں آیت میں دو عیب بیان کی، وہ حلاف ہے۔ حلاف اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل دونوں طرح کے معاملات میں بہت زیادہ قسم کھاتا ہو۔ وہ ذلیل ہے کیونکہ بات بات پر قسمیں کھانے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ تو جھوٹی قسمیں کھانا، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ اللہ کی قسم، بات بات پہ قرآن کی، بات بات پہ قسمیں کھاتے ہیں۔ تو بات بات پہ قسمیں کھانا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، جو بات بات پہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو وہ بھی قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں۔ تو بات بات پہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ منافقوں کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مذمت کی گئی ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو۔ اور کئی مقامات پر اس کی مذمت کی گئی ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو جھوٹی قسم کھانے سے بچنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ ہے اور یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ جس نے مجنون کہا تھا اس خبیث کے 10 عیبوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے حماد مشاء بنمیم، سامنے بہت تانے دینے والا، سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا، ادھر چغل ملانے والا، ادھر چغل ملانے والا، چغلی کرنے والا، حماد بہت تانے دینے والے کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں 2 عیب بہت بڑے بیان کیے گئے ہیں منافقوں کے، اور وہ جس مسلمان ہوں گے وہ منافقوں کے طریقے پر ہوگا۔ ایک وہ ہے حماد اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کو سامنے تو ان کی بکثرت عیب نکالے اور بہت تانے دے، لوگوں کے عیب نکالے، لوگوں کے چڑ نکالے، لوگوں کے منہ پر ان کے تانے دے یا احسان جتائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے۔
حضرت راشد بن سعد مقرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں کچھ عورتوں مردوں کے پاس سے گزرا جو ان کی پستانوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ السلام، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے بہت عیب نکالتے اور تانے دیا کرتے تھے، اور وہ چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا ہے۔ یہ بھی اس کا عیب بیان کیا منافق کا۔ یہ بھی صفت منافقین کی ہے کہ ادھر پہنچا دینا، ادھر پہنچا دینا، اس کام میں ہم بہت آگے ہیں۔ اس کی اس سے لگا دی، اس سے اس کی لگا دی، اس کی اس سے برائی، اس کی اس سے برائی، اس کام میں بہت آگے ہیں، غور کر کے سنو۔ چغلی کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ احادیث میں چغل خوری کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور کو نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بدترین اور برے بندے وہ ہیں کہ چغلی کھانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھرنے والے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے، جو بلا وجہ لوگوں کی خامیاں نکالتے ہیں، ان کے عیب ڈھونڈتے ہیں، سب سے زیادہ بدتر ہیں وہ لوگ، سب سے زیادہ برے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ پر برا بھلا کہنے والوں، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والوں، چغلی کھانے والوں، بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ یہ کتوں کی منحوس شکل میں تبدیل ہو جائیں گے، ان کی بہت بری شکلیں ہو جائیں گی، بہت بڑی صورتیں ہو جائیں گی، جو لوگوں کو عیب تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کے منہ پر بھی عیب نکالتے ہیں اور پیٹھ پیچھے بھی۔ فرمایا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ان کی جو لوگوں کے منہ پر تانے ماریں اور پیٹھ پیچھے برائی کریں، منہ پر بھی ایسی باتیں کریں جس سے ان کا دل ٹوٹے، اور سے لوگ کہتے ہیں میں تو میری صاحب کہتا ہوں، میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، تو وہ بھی سوچ رہے ہیں منہ پہ کہہ دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو حق کہتا ہوں، حق ہے، یاد رکھو حق بھی وہاں بولنا چاہیے جہاں کسی مومن کا دل نہ ٹوٹے اور فتنہ برپا نہ ہو۔ بہت سی جگہ، ہر جگہ حق بھی نہیں بولا جاتا ہے، بولنا چاہیے، حق تو بولنا چاہیے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ کچھ جگہ ایسی ہیں کہ وہاں پر خاموشی بھی اختیار کی جاتی ہے، اپنے کسی مومن بھائی کا دل نہ ٹوٹے، اس کے دل کو تکلیف نہ پڑے، کوئی فتنہ نہ بنے، کوئی فساد نہ بنے۔ بہت سے لوگ دلیر بنتے ہیں اس بات میں کہ میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، تو منہ پہ کہہ دیتا ہے تو سنو، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یہ بہت ہی خطرناک وادی ہے، جہنم کی بہت تیز اس کے شرارے اور آگ کے شعلے اس میں بھڑک رہے ہیں، اور جہنم کی دوسری وادیاں اس بیل سے پناہ مانگتی ہیں، اس کی تیزی، اس کی گرمی، اس کی آگ سے دوسری وادی پناہ مانگتی ہے، اتنی خطرناک ہے وہ وادی۔ اس وادی میں ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا جو لوگوں کی برائی کرتے ہیں اور لوگوں کو لڑاتے ہیں، آپس میں لوگوں کے دلوں میں جدائی ڈالتے ہیں۔ دیکھو جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دو بھائیوں میں صلح کرنے کے موقع پر یا میاں بیوی میں ملاپ کے لیے جھوٹ بول کے دونوں کو ایک کر دینا، یہ گناہ نہیں کی اجازت دی گئی کہ ان کے دل ایک ہو جائیں۔ حالانکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دیکھو صلح، محبت، بھائی چارہ
ایک دوسرے کو آپس میں دو دلوں کو ملانا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ یہاں جھوٹ کو بھی معاف کر دیا، اتنا بڑا ثواب ہے یہ دو دلوں کو آپس میں ملانا۔ تو یہ قلوب بیان کیے گئے ہیں منافق ہے، اب اس منافق کے اور بھی ہیں بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل کی گفتگو میں بتاؤں گا۔ منافقین کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، بہت حلاف ہیں، بہت قسم کھاتے ہیں، بہت تانا دیتے ہیں، بہت جھوٹی اور غیبت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر ملاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں، یہ سب منافقین کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ مالک مولا السلام کے صدق کو خیر ان تمام برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔